حدیث شریف میں ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو بیویوں کو مارتے ہیں، یعنی ناحق ظلم زیادتی۔ یہاں بھی واقعہ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ ایک شخص نے بیوی کو تھپڑ مارا، اس کا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور زبردست تقریر کی کہ میں نے بڑی خوبصورت پیاری سی بیٹی اس کو دی ہے، یہ اس کو مارتا ہے، اس کے چہرے پر انگلیاں کڑی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خفا ہوئے اور قریب تک کہ آپ حکم کرتے تھے کہ مارے اس کو بھی تھپڑ، کیوں مارا ہے؟ اتنے میں آیت نازل ہوئی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں جو تابعدار ہے، حافظات للغیب، وہ حفاظت کرتی ہے خاوند کی عدمی موجودگی میں بھی، بما حفظ اللہ، جس عزت و ناموس کی حفاظت اللہ نے کی۔ یہ عورتیں ہیں، یہ عائشہ و خدیجہ، یہ فاطمہ و حفصہ، یہ ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، واللاتی، وہ عورتیں تخافون کہ تمہیں ڈر ہے، نشوزہن کہ وہ نافرمانی کرے گی، فعظوہن نصیحت کرو ان کو، وہجروہن اور چھوڑ دو، علیحدہ کرو ان کے، فی المضاجع سونے کی جگہ، وَاضْرِبُوهُنْ مارو ان کو، فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ پس اگر وہ تابعداری کرنے لگے۔ وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنبٍ وَاحِدٍ وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنبٍ وَاحِدٍ جاءت محاسنہ بكل شفیع، عورت کی نیکیوں کو بھی دیکھو، احسانات اور قربانیوں کو دیکھو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر عورتیں تابعدار ہے تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پس مت ڈھونڈو ان کے خلاف راہ و رسم۔ رأيت الرجال يضربون نساءهم رأيت الرجال يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا، میرا ہاتھ ٹوٹے جب میں اپنی بیوی کو ماروں۔ وہ مارنے کی بیوی ہے، وہ تو پری ہے، وہ تو پھول اور گلاب ہے، وہ تو دنیا میں سکون کا سہارا ہے، عزت و حجاب کا باعث ہے، دلی آرام کا مجمع ہے۔ کیسے شاعر یاد کرتا ہے رأیت الرجال یضربون نساءهم، میں نے دیکھا لوگ اپنی اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ فشلت یمینی یوم اضرب زینبا، وہ میرا ہاتھ ٹوٹے جب میں اپنی پیاری زینب کو ماروں۔ سبحان اللہ، یہ ساتھ پڑھا کرو تب مزہ آئے گا۔ تمہارے استاد نے یہ سکھایا، یہ سکھایا، تمہارا استاد نے پورا دین سکھایا، تم دین چاہتے نہیں۔ مارنا تو بنیاد آیت میں ہے، اس پر تو ایمان لانا پڑے گا۔ وَاضْرِبُوهُمْ، شعراء عرب نے کہا ہے وہ کیا کرتے تھے، دن میں جب بیوی سے جھگڑا ہو جاتا مار پیٹ، رات کو راضی کر کے ضرور جمع کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مادہ کم ہوگا اور یہاں سے زیادہ ہوگا تو شجاع پیدا ہوگا، شجاع بہادر پیدا ہوگا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر عورت تمہارا کہا مانتی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا مت ڈھونڈو ان کے خلاف راہ و رسم۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ بھی بزرگ و برتر ہے۔ ذرا اس جملے کو سمجھو، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، آپ بڑے ہیں بیوی سے، آپ حاکم ہیں بیوی پر، آپ خاوند ہیں، خدا تعالیٰ سے بڑے ہو کیا؟ وہ بھی تم سے کتنا بڑا ہے، تمہاری کتنی غلطیاں معاف کرتا ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، تم جتنے بھی ہو بیوی کے مقابلے میں خداوند تعالیٰ بہت بڑا ہے مخلوقات سے۔ خدائے راست مسلم بزرگواری وحلم کہ جرم بین دنان برقرار می دارد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا
اور اے لوگو اگر تم ڈرتے ہو کہ اختلاف بڑھ رہا ہے دونوں میں، میاں لڑ پڑا، بیوی لڑ پڑی، دو خاندان جھگڑ پڑے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، بس بھیج دو ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے والوں کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا خاتون کی طرف سے۔ لڑکے کا رشتہ دار جو بات سمجھتا ہو، حکم جس کو فیصلے کی صلاحیت ہو، اخلاق ہو، جو بری باتیں نہ چھیڑے، اچھی باتیں کرے، جو اپنے آدمی کو ملزم کر لے، میں اس کی طرف سے معافی مانگنے آیا، اس نے زیادتی کی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ لڑکی والا کہے ہماری بیوی نے زیادتی کی، اس نے نافرمانی کی، ہم شرمندہ ہیں، ہم معافی مانگنے آئے، دیکھو دونوں قریب ہو جائے۔ یریدا اصلاحا، اگر ان دونوں کا ارادہ ہو صلح کرنے کا، یوفق اللہ بینہما، وفاق پیدا کر دے گا، توفیق دے دے گا اللہ دونوں کو۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علم والے خبردار ہے۔ یہ خانگی امور، یہ تجارتی مسائل، یہ میاں بیوی کے جھگڑے، یہ کب ختم ہوں گے؟ وَعَبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، متوجہ ہو جاؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دیکھا بقرہ کے اندر 18 احکام بیان کیے، پھر فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کے پابند رہو۔ نکاح میں، طلاق میں، رضا میں، ایلا میں الجھ کر کئی نمازیں ضائع نہ کرے۔ یہاں بھی تجارت، زراعت، قسم قسم کے مسائل بیان کر کے وَعَبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ شرک نہ ہو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شریک نہ ٹھہرو اس کے ساتھ کسی کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينِ، ناداروں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ پڑوسی جو پرایا ہے لیکن پہلو میں رہتا ہے، پہلو میں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور وہ ساتھی جو پہلو میں بیٹھتا ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا سب کا خیال رکھو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے غلام اور کنیزوں کا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے من کان مختالا، جو کوئی ہو دھوکہ باز، فخورا شیخیاں بگاڑنے والا۔ مختال دو معنی ہے، متکبر یا ہیلہ باز، چال باز، اور شیخیاں بگاڑنے والا، لاپے مارنے والا۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بتاتے ہیں بخل بھی، خود بھی بخیل، کسی اور کو بھی بخل بتاتے ہیں۔ اللہ بھئی، ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی، عالی شان مسجد بنا رہے، آپ کون ہوتے ہیں کہ اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ یہ طلبہ کی ایک اچھی دعوت کی جائے، آپ کہتے نہیں روز ان کو دال کھلانا اچھا ہے، یہ اچھی دعوت سے مست ہو جاتے ہیں۔ آپ کہاں سے آپریشن ماسٹر آئے ہو گئے؟ یبخلون ویامرون الناس بالبخل، خود بھی بخیل اور دوسروں کو بھی مکی چوسی سکھاتے ہیں۔ اللہ ایسوں کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ انسانیت میں بدترین ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں وہ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کو۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنا مال رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں لاتے اللہ آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جس کا بنے شیطان ساتھی، فَسَاءَ قَرِينًا، بس وہ ناکارہ ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہوا لوگوں کو، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کاش ایمان لے آتے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ وَأَنفَقُوا، خرچ بھی کرتے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، خرچ ضروری ہے۔
مما رزقهم اللہ، اس مال میں سے جو دیا ان کو اللہ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ان کو جاننے والا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرے برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو کسی کی نیکی اللہ بڑھا دے گا اس کو۔ اللہ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسے ہوگا جب ہم لے آئیں گے ہر امت میں سے گواہ، امت کا پیغمبر۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ، اس امت کی تائید میں اور ان امتوں کے خلاف پیغمبر کی تصدیق میں محمد رسول اللہ پیش ہوں گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا پڑھو، میں نے بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، جب نساء کی آیت آئی فرمایا بس میں نے دیکھا تو آپ کا چہرہ آنسو سے بھر گیا، جس میں اللہ فرماتے ہیں کیسے وقت ہوگا جب ہم لے آئیں گے ہر امت میں سے گواہ، اور لے آئیں گے آپ کو اے پیغمبر ان سب پر گواہ۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن بہت چاہیں گے کافر لوگ، وعصوا الرسول، جنہوں نے نافرمانی کی پیغمبر کی، کیا چاہیں گے؟ یہ جواب ہے یودو کا، لو تسوا بہم الارض، اے کاش کے برابر ہو جائے ان پر زمین۔ اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور یہ چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے بات۔